بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ شکر اور دعا ایمان کی بنیادوں میں سے ہیں۔ دعا انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، جبکہ شکر اللہ کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ قرآن، حدیث اور بزرگان دین کی زندگیوں میں شکر اور دعا کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ ابراہیم میں ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو طویل قیام فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو اللہ نے معاف فرما دیا ہے، پھر اتنی مشقت کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل دعا الحمدللہ کہنا ہے۔ یہ ابن ماجہ میں۔ دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے، کو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، جن میں جنات، ہوائیں، پرندوں اور دیگر مخلوقات پر حکومت شامل تھی، مگر وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللاتی انعمت علی، سورہ نمل میں ہے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، کو اللہ نے آزمائشوں کے بعد مصر کی بادشاہت عطا کی، مگر وہ ہمیشہ شکر ادا کرتے رہے اور فرماتے رہے۔ سورہ یوسف میں ہے کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، فرمایا، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہی دی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں شکر کے بارے میں ہے، وہاں دعا کے بارے میں بھی ہے۔ سورہ غافر میں فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اس بارے میں فرمایا، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ میں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادت
دعا ہی عبادت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اسے 3 طریقوں سے قبول فرماتا ہے۔ یا تو وہی چیز دے دیتا ہے، یا اسے کسی مصیبت سے بچا لیتا ہے، یا آخرت میں اس کا اجر رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر آخرت میں اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا آخرت میں۔ یہ مسند احمد کی حدیث پاک۔ گویا دعا قبول ہونے والے جو انبیاء ہیں ان کی بھی ایک فہرست ہے۔ اب دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید بیماری نے گھیر لیا، مگر انہوں نے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ فرمایا سورہ انبیاء میں ہے، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی اور ان کی حالت پہلے سے بہتر کر دی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا وہ جلدی زائل ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور شکر نعمتوں کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شکر کرنا ہی نعمتوں کو بڑھانے کا راستہ ہے۔ دیکھیں، دعا کرنا بندے کی عاجزی کا ثبوت ہے اور شکر کرنا اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہے۔ جو شخص دعا مانگتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو بندہ شکر گزار بنتا ہے اللہ اس پر مزید رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دعا کرنے اور شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اللہ کے برگزیدہ اولیاء میں ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں شکر اور دعا کی ایسی مثالیں موجود ہیں جو ہر مومن کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص سخت پریشانی میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، میں قرضوں میں ڈوب چکا ہوں اور کوئی راستہ نہیں سوچ رہا، میں نے بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا، ہر نماز کے بعد خلوص دل سے دعا کرو اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو، چاہے حالت جیسی بھی ہو، کیونکہ اللہ شکر گزار بندے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس شخص نے عمل شروع کیا اور کچھ ہی دنوں بعد اس کے حالات بدلنے لگے، کاروبار بہتر ہونا شروع ہوا، قرض اترنے لگے اور کچھ مہینوں بعد وہ پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گیا۔ وہ شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر بولا، حضرت میں نے اپنی آنکھوں سے دعا اور شکر کی طاقت دیکھی ہے، میں ہمیشہ ناشکری کرتا تھا لیکن جب شکر کرنا شروع کیا تو میری زندگی بدل گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اسے نعمتوں میں اضافہ عطا کرتا ہے، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ دیکھیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ شکر گزاری میں مشغول رہتے۔ ایک دن کسی نے آپ سے پوچھا، حضرت
آپ پر کبھی کوئی آزمائش آئی ہو اور آپ نے شکر ادا کیا ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ ہر حال میں شکر کیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ جو کرتا ہے میرے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک مشہور واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں کئی دن بھوکا رہا، مگر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے صبر کا موقع دیا اور میری آزمائش لی۔ اسی وقت میرے دروازے پر ایک شخص آیا اور اس نے کہا، حضرت میں آپ کے لیے کھانا لایا ہوں آپ کی محبت میں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے میری دعا کا جواب ہے۔ دیکھیں، دعا مشکلات کو دور کرتی ہے اور اللہ سے قربت بڑھاتی ہے۔ شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر حال میں شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں، کیونکہ یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ یاد رکھیں کہ شکر کرنا یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کی معاونت کی جائے، مدد کی جائے، اور جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ نعمتیں ہم دوسروں میں بانٹیں، ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے تو اس صحت سے فائدہ اٹھا کر ہم کچھ کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی مخلوقات کے لیے، اپنے گرد و نواح رہنے والوں کے لیے ہم بہت زیادہ آسانیاں عطا فرمائیں، آسانیاں پیدا کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں اور دعا کرنے والوں کو کبھی بھی محروم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔